أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقال اور کہا فرعون نے یا ایھا الملأ اے سردارو ما علمت نہیں میں جانتا لکم تمہارے لیے من الہ کوئی بھی حاکم غیری میرے علاوہ فاوقد پس جلاؤ لی میرے لیے یا حامان اے حامان علی الطین مٹی پر فجعل لی پس بنا میرے لیے صرحا محل لعلی تاکہ میں اطلاع پاؤں الی الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف وانی اور بے شک میں لأظنہ البتہ گمان کرتا ہوں اس کو من الکاذبین جھوٹوں میں سے واستکبر اور تکبر کیا اس نے ہوا اس نے وجنودہ اور اس کے لشکر نے فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے وظنوا اور انہوں نے گمان کیا انہم بے شک وہ الینا ہماری طرف لا یرجعون نہیں لوٹائے جائیں گے. فاخذناہ پس ہم نے پکڑا اس کو وجنودہ اور اس کے لشکر کو فنبذناہم پس ہم نے پھینک دیا انہیں فی الیم سمندر میں فانظر پس آپ دیکھیں کیف کیسے کان عاقبۃ الظالمین کیسے ہوا ظالموں کا انجام. وجعلناہم اور ہم نے بنایا انہیں ائمہ امام پیشوا سرغنہ یدعون الی النار وہ بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف ویوم القیامہ اور قیامت کے دن لا ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے فی هَذِهِ الدُّنْيَا اس دنیا کے اندر لعنہ لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ہم وہ من المقبوحین بدحالوں میں سے ہوں گے. وقال فرعون یا ایھا الملأ اس سے پیچھے بات چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے فرعون کو تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ نے فقولا لہو قولا لینا،
آپ نے اس کے ساتھ انتہائی آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، لیکن چونکہ اس کا ادھر ذکر نہیں ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے، چونکہ وہ بادشاہ ہے، جابر ہے، اور اس کے ذہن کے اندر تکبر ہے، لہٰذا آپ نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، لیکن معجزات ہمارے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اگر وہ سرکشی کرے گا تو معجزے اس کو روکنے کے لیے کافی ہوں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بات کی تو بات کے جواب کے اندر اس نے کہا وقال فرعون یا ایھا الملأ، تو فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی بھی حاکم ہو۔ یہاں الہ کا مطلب حاکم کہا جائے گا، معبود نہیں، کیونکہ فرعون خود بھی پرستش کرتا تھا کچھ بتوں کی۔ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھے نا کہ اس کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اتنا عرصہ رہا، اتنا عرصہ کہ بچپن سے لے کے جوانی تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہے، تو وہ کیسا عجیب انسان تھا کہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ بھی کہے، لیکن وہ یہ جانتا ہی نہ ہو کہ یہ جس کی میں پرورش کر رہا ہوں یہی کل کو اٹھ کے ہماری یہ جو کئی پشتوں سے چلتی بادشاہت ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو یہاں الہ کا مطلب کیا ہے؟ حاکم، کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہارا میرے علاوہ کوئی اور بھی حاکم ہوگا۔ فَأَوْقِدْ لِي یا حامان، یہاں اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ فَأَوْقِدْ لِي، پس آگ جلا، میرے لیے اے حامان، علی الطین، مٹی پر، کہ مٹی کی پختہ اینٹیں بناؤ۔ تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے مٹی کی اینٹیں، بھٹے کی یہ جو اینٹیں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ فرعون نے ہی اس کا یہ حکم دیا تھا اور حامان نے اس کو تیار کروایا تھا۔ لیکن اس کے اندر چونکہ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے جس کے بارے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نہ اس کی کوئی تصدیق کر سکتا ہے نہ اس کی تکذیب کر سکتا ہے جب تک اس کی اتباع کے اندر نبی علیہ والسلام کی کوئی حدیث موجود نہ ہو۔ جب نبی علیہ والسلام اس کو سچا یا جھوٹا کہہ دیں تو پھر ہم اس کی تصدیق یا تکذیب کر سکتے ہیں۔ جب نبی علیہ والسلام نے نہ اس کی تصدیق کی ہے نہ تکذیب کی ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ چپ رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو پہلی بات یہ فَأَوْقِدْ لِي یا حامان علی الطین، پس آگ جلا میرے لیے اے حامان مٹی پر، فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، بنا میرے لیے ایک بلند و بالا محل، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ تک پہنچوں، اطلاع پاؤں، جھانکوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک میں اس کو جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ تو جو لوگ تو اس کے قائل ہیں کہ واقعتاً فرعون کے حکم پر حامان نے پھر یہ بھٹا بنایا، اینٹیں بنائیں، پھر وہ ایک لمبی چوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ حامان نے جو ہے وہ 50,000 صرف مستری کاریگر اکٹھا کیا، مزدور اس کے علاوہ، پھر اس کے بعد جو ان کے ہیلپر تھے وہ اس کے علاوہ، وہ پھر تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں لے جاتے ہیں کہ حامان نے لاکھوں جو ہے وہ آدمی کام کرنے کے لیے اکٹھے کیے۔ اس کے بعد ایک محل، بڑا اونچا لمبا چوڑا محل بنایا، اس کے اوپر جو ہے وہ فرعون چڑھا، فرعون نے اوپر چڑھ کے اس کے تیر مارے، وہ تیر جو ہے پھر خون آلود ہو کر نیچے گرے، تو اس نے کہا جی دیکھو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو بھی مار دیا، اب جو ہے پھر دنیا کے اندر میں اکیلا ہی خالق بچا ہوں۔ تو اگر یہ ساری بنی اسرائیلی روایت کو مانا جائے تو پھر اس کے آگے کیا آتا ہے کہ پھر اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے پھر اس عمارت کو پر مارا، اس پر کے اس عمارت کے 3 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ان کاریگروں کے اوپر گرا جو اس محل کو بنانے والے تھے، جو اس عمارت کو بنانے والے تھے، پہلا ٹکڑا ان کے اوپر گرا، دوسرا ٹکڑا سمندر کے اوپر گرا۔ بہرحال یہ لمبی چوڑی روایت ہے جس کا کوئی بھی سر پیر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بھی کسی بھی طرح سے تصدیق ہے نہ کسی بھی طرح سے اس کی تکذیب ہے۔ ایک ٹکڑا مغرب کے اندر جا کے گرا، ایک سمندر کے اندر گرا، اور تیسرا جو ہے وہ تمام کے تمام جتنے بھی لیبر تھے نا، مزدور کاریگر جو تھے،
ان کے اوپر گرا، وہ سارے کے سارے مر گئے. تو ان کی تعداد پھر وہ بیان کرتے کرتے 10 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے اس ٹکڑے کے گرنے سے. تو آپ خود غور کریں کیا واقعہ تھا. اس وقت مصر کی آبادی جو تھی وہ اتنی تھی کہ 10 لاکھ بندہ مر گیا، اس کے باوجود بھی پیچھے اتنے لوگ بچے. تو اس وجہ سے چونکہ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ خود غور کریں اہرام مصر جو کب سے بنائے ہیں فرعونیوں نے، آج تلک وہ عجائبہ عجوبہ ہے ایک چیز. اور اس کے اندر احرام کو وہ محل کو بنانے کے اندر جو پتھر استعمال کیا گیا وہ کتنے کتنے بڑے پتھر، ٹنوں وزن پتھر. تو جو قوم اتنی طاقتور ہو کہ وہ ایک ایک ٹن کا کم از کم وہ پتھر آپ لگا لیں کہ ایک ایک ٹن کا پتھر بنا کے وہ لگا کے اتنے بڑے جو ہے وہ احرام بنائے، اس کو یہ مٹی کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنانے کی ضرورت ہے. پہلا تو یہ سوال ہے کہ اس کو ضرورت کیا تھی کہ وہ اتنے بڑے بڑے پتھروں سے محل بنانے کو چھوڑے اور مٹی کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنا کے اس سے محل بنائے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ دوسری جگہ سورہ مؤمنون کے اندر فرعون کہہ رہا تھا کہ ضرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب کو بلائے. تو اس کو پکڑا کس نے تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرو؟ کہ حاکم وقت جو ہے اس کو کون پکڑنے والا ہوتا ہے؟ کون اس کو پکڑتے بیٹھا ہوا تھا نہیں بھی نہیں تو نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارنا. یہ ایک اس نے ہیلا گڑا تھا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک اس نے ہیلا سازی کی تھی. جیسے پہلے وہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں وہ کہتا رہا کہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جو ہے یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ آپ کو آپ کی زمین سے نکال دیں اور خود جو ہے یہاں حاکم بن کے بیٹھ جائے، یہاں ساری حکمرانی اس کی چلے. اور کبھی اس نے جو ہے وہ سابقہ لوگ جو تھے ان کے والدین کے بارے میں سوال شروع کر دیا کہ یہ جو مر گئے ہیں، جن کے والدین مر گئے ان کے بارے میں کیا ہوگا. کرتے کراتے پھر اس نے ایک نیا ہیلا گڑا کہ ابھی میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود تک پہنچ جاتا ہوں، آپ ایسا کرو نا کہ چھوٹی چھوٹی مٹی سے اینٹیں بناؤ، ان کے اوپر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بناؤ، میں اس محل کے اوپر چڑھوں گا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو مانوں گا. پھر بڑے پتھروں کو چھوڑ کے چھوٹی اینٹیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ کہیں بھی صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے کہ کیا یہ محل بنا بھی تھا کہ نہیں، یہ محل بنا بھی تھا کہ نہیں، کہیں وضاحت بالکل موجود نہیں. بہرحال واستکبر ہوا وجنودہ، پس تکبر کیا اس نے، وجنودہ اور اس کے لشکر نے، فی الیم پانی میں، فی الارض زمین میں، کہ زمین کے اندر فرعون اور اس کے جتنے بھی حواری تھے، جتنے بھی سردار تھے، جتنے بھی اس کے لشکر تھے، انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا بغیر الحق، حق کے علاوہ، کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ تکبر کریں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا التکبر ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے. صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہے جو تکبر کے لائق ہے، کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ چونکہ اللہ سے چھوٹی ہے اس لیے اس کے لائق ہے ہی نہیں کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ تکبر ہوتا ہی اس ذات کے لیے جو سب سے اعلیٰ، عرفہ، بلند اور سب سے اونچی ذات ہو. وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پس ہم نے پکڑا اس کو، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر پھینک دیا. درمیان کا سارا واقعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان نہیں کیا، اس کے تکبر کی وجہ سے آگے اس کا حال بیان کیا کہ جس نے زمین کے اندر رہتے ہوئے تکبر کیا، پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو پانی کے اندر غرق کر کے ڈبو کے جو ہے وہ مارا. فانظر، پس آپ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا برا انجام ہے ظالموں کا، کہ جو بھی ظلم کرتا ہے اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا برا انجام کرتے ہیں. کہ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس کے جسد کو دنیا کے اندر بطور عبرت رکھا ہوا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ بطور عبرت وہاں پڑا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کے ایک جسم کے اندر کتنے لوگ جو قبر کے منکر ہیں،
قبر کے عذاب کے منکر ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بڑی نشانی رکھی ہے کہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ خود ہی یہ ویسے جتنے بھی لوگ قبر کے عذاب کے منکر ہیں نا، یہ زیادہ تر سائنسی لوگ ہوتے ہیں۔ انہی سائنسی لوگوں سے اگر سائنس کا سوال کیا جائے کہ یہ جو فرعون کی لاش ہے اس کے اندر بھی تو بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں، وہ اس کی لاش کو ضائع کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی بھی چیز جو مرتی ہے آپ دیکھ لیں کتنے دن اس کا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت پڑا رہتا ہے، آخر پیٹ اس کا پھٹتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ سارا اس کا گوشت پوشت جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ تو فرعون کا کیوں نہیں کھا رہے؟ سائنٹیفکلی اس کو ذرا ظاہر کریں نا، کیوں نہیں کھا رہے؟ اگر جو بھی وہ کہیں کہ اس کو نمکیات وغیرہ سمندر کی لاگی وغیرہ وغیرہ جو بھی کہیں، تو وہ کسی اور لاش کو لگا کے دیکھ لیں، وہ بھی بچتی ہے کہ نہیں؟ صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبرت ہے اگر کوئی اس سے سبق حاصل کرنا چاہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنایا انہیں امام، پیشوا، سرغنہ، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا امام بنا دیا کہ جتنے بھی اس کے پیروکار ہیں سارے اس کے پیچھے پیچھے دوزخ کے اندر جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور روز قیامت ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ دوسری جگہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، کہ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، اور فاوردہم النار یہ ہوتا ہے پانی پلانے کے لیے جس جگہ پر جایا جاتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ فاوردہم النار، وہ انہیں آگ کے اوپر، آگ کے اندر کھولتا ہوا پانی یا آگ کے اندر جہنمیوں کی پیپ کو پلانے کے لیے ان کو جہنم کے اوپر وہ اکٹھا کرے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ پینے کی بہت بری جگہ ہے جس پر وہ پینے کے لیے لے آیا ہوا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیاوی زندگی کے اندر لعنت لگا دی، کہ آج تلک جو بھی فرعون کا نام لیتا ہے تو کسی نے بھی ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اس کا نام نہیں لیا۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس کا جو انجام ہے وہ عبرت کا سامان ہے، کہ ہر کسی کو اس واقعے کے اندر عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت ڈالی تھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ انتہائی بدحال لوگوں میں سے ہوں گے، انتہائی قبیح صورت والے، ایسے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی شکلیں جو ہے وہ انتہائی قبیح ہوں گی، جن کی شکلیں جو ہے وہ بگڑ چکی ہوں گی۔ یا تو وہ وجوہ یومئذ باسرہ ہوگا، تو یا وہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے احادیث مبارکہ کے اندر واضح فرمایا کہ جب وہ کھولتا ہوا پانی چہرے کے قریب لائیں گے تو چہرہ جو ہے وہ ان کا چہرہ اس پانی کی تپش سے بالکل جھلس جائے گا، اور ہونٹ جو ہے وہ اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ سر سے پیچھے کی طرف گرے گا اور نیچے والا ہونٹ جو ہے وہ نیچے گرے گا۔ یا تو قیامت کے دن ان کی کبھی صورتیں ہوں گی، یا پھر وہ جہنم کے اندر جب وہ جائیں گے تو اس وقت گویا کہ دونوں حالتیں ہی ان کے لیے مقبوحین، برے ترین حالتوں میں سے بری ترین حالتیں ہوں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب